بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. آپ کی گلی میں بچے کھیل رہے ہوں اور اچانک ان میں سے کسی کو سوجھے کہ وہ آپ کی بیل بجا دے اور ان میں سے ایک آپ کی بیل بجا دے. آپ باہر جائے اور آپ پوچھتے رہیں کہ بیل کس نے بجائی ہے، تو سب مکر جائیں کہ میں نے تو نہیں بجائی، میں نے تو نہیں بجائی. ایک دوسرے سے کہیں کہ اس نے بجائی ہے، دوسرا کہے نہیں اس نے بجائی ہے. یہ ایک فیملیئر سچویشن ہے. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو یقیناً آپ میں سے اکثر کے ساتھ یہ ہو چکا ہوگا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر نے ایسی حرکت خود بھی کی ہو. یہ ایک معمولی سی بات ہے. جھوٹ بولنے کا ایک بڑا ہی ریفائنڈ طریقہ ہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ کے گھر میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوا، چنانچہ آپ نے نہیں دیکھا. اب آپ کو نہیں پتا کہ ان 10 بچوں میں سے جو باہر کھیل رہے ہیں کس نے آپ کی بیل بجائی ہے. لہٰذا آپ ڈاؤٹ کا مارجن دینے پر مجبور ہیں. ان بچوں کو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. لیکن ایک صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے آپ کی بائک پر، آپ کی گاڑی پر پتھر مارتا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے کیوں مارا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تو تمہاری گاڑی پر پتھر مارا ہی نہیں. آپ چیختے چلاتے رہتے ہیں، اس کا اور اپنا سر بھی پیٹتے رہتے ہیں کہ بھائی تم نے میرے سامنے کھڑے ہو کر یہاں پتھر مارا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں مارا. اب اس سچویشن کو آپ بے شرمی کہہ سکتے ہیں، ڈٹائی کہہ سکتے ہیں، یا کیا کہہ سکتے ہیں، یہ اب آپ نام خود سوچ لیں. یعنی آپ عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے نا جب ایک آدمی آپ کے سامنے ایک کام، ایک حرکت کر رہا ہو اور صاف صاف مکر رہا ہو. ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ آئی ایم ایف نے دی ہے جس میں وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں جوڈیشری کرپٹ ہے، پاکستان میں کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے، ایف بی آر سب کچھ کرپٹ ہے. وہ بتا رہی ہے ہمیں یہ بھی کہ ہر محکمہ، ہر کام بے تحاشا خرچ ہو رہا ہے. سرکار اپنے جو غلط پروسیسنگ ہے جس کی وجہ سے ہی وہ 20,000 ارب روپے بچا سکتی ہے. اب آپ سوچیں اگر 20,000 ارب روپے سرکار کی مال پریکٹسز کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے، اللہ تللوں غلط گورننس کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ صرف یہی 20,000 ارب بچ جائے تو ہمیں کسی آئی ایم ایف، کسی ورلڈ بینک اور کسی دوست ملک کے پاس قرض لینے کے لیے نہ جانا پڑے اور نہ جانے ہمارے کتنے کام ہو جائیں، کتنے کام سنور جائیں ملک کے. لیکن جگہ جگہ ہمارے نظام میں فلاز ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں بے ضابطگی ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب، چودھری احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ ایک ٹپیکل اور ایک منجھے ہوئے سیاسی کارکن کے طور پر اپنی شہرت رکھتے ہیں، جو ایک ڈیموکریٹ کی شہرت رکھتے ہیں، اور چودھری احسن اقبال صاحب جو کہ ایک ٹیکنوکریٹ کی شہرت رکھتے ہیں، جو کہ فائنینس کے، مالیات کے، پلاننگ کے، ان امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، جو کہ تقریباً پروفیسر ٹائپ آدمی سمجھے جاتے ہیں، جو کہ نون لیگ کا دماغ سمجھے جاتے ہیں. شاہد خاقان عباسی کے بعد زبیر عمر بھی چھوڑ گئے، شاہد خاقان عباسی بھی چھوڑ گئے. ان کے بعد جو آدمی نون لیگ میں اس وقت سب سے زیادہ پڑھا لکھا بچ گیا ہے وہ لے دے کر چودھری احسن اقبال ہے. اور وہ چودھری احسن اقبال بھی اور رانا ثناء اللہ بھی، یہ سب لوگ اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے ہم عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے. اور رانا ثناء اللہ نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی آئی ایم ایف پروگرام ختم ہوگا، ہم پر پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو ہم اندھا دھند عوام کو ریلیف دے دیں گے. او یار کوئی شرم حیا نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ آپ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں، یا آپ خود پاگل ہیں، یا آپ ڈینائل موڈ میں رہتے ہیں. آپ نے حقیقت کی دنیا میں رہنا ہی چھوڑ دیا ہے، خوابوں میں رہتے ہیں. غضب خدا کا، آپ سے اپنی پیمنٹ کا جو بیلنس ہے وہ ہو نہیں رہا، آپ کی ادائیگیوں اور خرچ میں توازن نہیں ہے، امپورٹس بڑھی ہوئی ہیں، آپ نے اندھا دھند امپورٹس پھر بڑھا دی ہیں. وہ جو 4 دن آئی ایم ایف نے دبایا تھا وہ دبایا تھا، اب آپ نے بے تحاشا امپورٹس بڑھا دی ہیں، ایکسپورٹس ہو نہیں رہی. اور جو پاکستان میں ادارے ملٹی نیشنل کام کر رہے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے. یہ باتیں ہم آپ کے ساتھ کتنی دفعہ سر پیٹ لیں. اور ایک جو نئی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ 300 اکاؤنٹ سرکار نے بنائے ہوئے تھے. آئی ایم ایف نے پابندی لگائی، کئی سال وہ چیختا رہا اور ایونچولی وہ اس کام میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے کہا کہ ایک ہی اکاؤنٹ ہوگا تاکہ ہر بندہ الگ الگ سرکاری اکاؤنٹ، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی کمشنر، کوئی منسٹر، کوئی سیکٹری، یہ کوئی وزیر اعظم، یعنی سب کے سب لوگ یہ غلط کوئی استعمال نہ کریں اکاؤنٹ کو، سرکاری اکاؤنٹ کو. وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک ہی اکاؤنٹ ہوگا جس میں سارا پیسہ آئے گا اور جائے گا اور اسی سے ہی جائے گا تاکہ کچھ غلط مس یوز نہ ہو سکے. وزارت ریلوے نے الگ اکاؤنٹ بنایا ہے، ہر وزارت نے، ہر محکمے نے، ہر شعبے نے الگ اکاؤنٹ بنایا. یہ نہیں کرو.
اور انہوں نے ایک اکاؤنٹ کروا دیا. اب ہم نے چوری چھپے، یہ کچھ 6 مہینے سال پہلے کی بات ہے جب وہ اس کام کو کروانے میں ایونچولی پاکستان سے کامیاب ہوئے، غالباً ڈاکٹر شمشاد اختر کے زمانے میں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو اس پر عمل درآمد ہوا تھا. اور اب شہباز حکومت کے آنے کے بعد سے ہولے ہولے دھیرے دھیرے چپکے پھر ہر نئی وزارت، ہر نیا محکمہ، ہر منظور نظر ہستی اپنے محکمے کا اکاؤنٹ بناتی جا رہی ہے. اور اب بقول فائنینشیل رپورٹرز کے 44 اکاؤنٹ سرکار کے ایک مرتبہ پھر آپریٹ ہو رہے ہیں. اب ہر وزارت اپنے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھے گی، پھر اس سے بینک سے سود لے گی، پھر اس کو کھا پی کر غائب کرے گی. گویا یہ بے ایمانیاں، بدعنوانیاں، ہیرا پھیریاں، چکر بازیاں کرنے کے لیے آپ نہ جانے کس طرف سے کہاں سے عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کو کسی قسم کی کوئی فکر، کوئی شرم نہیں ہے. اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے کام خراب ہو رہا ہے. اور آئی ایم ایف آج چلا گیا نا تو آپ نے 4 مہینے 6 مہینے رونے کے بعد دوبارہ پاکستان کو ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام میں رہنا پڑنا ہے. ابھی تو اس پروگرام کا 1 سال باقی ہے. اس 1 سال کے گزرنے کے بعد آپ کو ایک اگلا آئی ایم ایف پروگرام بھی دینا پڑنا ہے، کیونکہ اس پروگرام کے دوران جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ آپ ملک کی آمدن بڑھائیں، آپ ملک میں فائنینشیل ریفارمز کروائیں تاکہ ملک کی آمدن بڑھے، تاکہ ملک کا خرچ کم ہو. آپ نے نہ آمدن بڑھائی ہے، نہ خرچ کم کیا ہے. آپ نے یوٹیلیٹی سٹور ٹائپ وہ ادارے جو عوام کو فائدہ دیتے تھے وہ بند کر دیے ہیں، اور وفاقی آئینی عدالت ٹائپ وہ ادارے جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں وہ آپ نے نئے بنا دیے ہیں. اور ان کو کروڑوں اربوں روپے کی مرسڈیزیں، گاڑیاں، گھر، سٹاف، 200 لوگوں کی بھرتی، جی ہاں 200 لوگوں کی بھرتی جسٹس امین کر رہے ہیں اپنی عدالت میں، وفاقی آئینی عدالت میں. اور یہی کام صبح دوپہر شام اب ان کے لیے نئی بلڈنگ بنے گی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کہیں اور جائے گا، اس کے لیے کہیں نئی بلڈنگ بنے گی. گویا یہ صرف ایک ادارہ، ایک بات نہیں ہے. مریم بی بی صبح دوپہر شام درجنوں قسم کی پولیسیں اور پتہ نہیں کون سے ادارے، اتھارٹیاں بنائی چلی جا رہی ہیں. جہاں سے گزرتی ہیں وہ ایک نیا ادارہ بنا دیتی ہیں. پہلے سے موجود اداروں سے آپ کیوں نہیں کام لیتے؟ چنانچہ جو سفید ہاتھی ہیں وہ کم کرنے کی بجائے، یعنی ادھر سے آپ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے سال ہر سال سے رو رہے ہیں، اسٹیل مل کی نجکاری کے لیے سال ہر سال سے رو رہے ہیں، اور آپ جب اقتدار میں آتے ہیں آپ درجن بھر نئے ادارے بنا دیتے ہیں. صاف پانی کمپنی کہاں گئی؟ بے شمار کمپنیاں اس طرح کی شہباز شریف صاحب نے کو غالباً 56 کمپنیاں تھیں اگر میری یادداشت درست ہے، جو انہوں نے اپنی آخری دور وزارت اعلیٰ میں بنائی تھیں. اور وہ 56 کی 56 اب تقریباً ان میں سے بیشتر غائب ہو چکی ہیں، بینکرپٹ ہو چکی ہیں، اور قومی خزانے کو نقصان پہنچا چکی ہیں، یا ابھی تک جو 4-6 باقی ہیں وہ پہنچا رہی ہیں. اور یہی حال اب مریم بی بی کی حکومت کا ہے. یہ صبح دوپہر شام نئے ادارے بناتی چلی جا رہی ہیں، اور ایونچولی عوام کی جیب پر مزید بوجھ پڑتا ہے. عوام پر آپ نئے ٹیکسز لگا کر ان لوگوں کی تنخواہیں، گاڑیاں، مرات اور پروٹوکول پورا کرتے ہیں، اور جونکیں ہیں جو عوام کا ہی خون چوستی ہیں اور پھر عوام کو ہی لاپتہ کر دیتی ہیں، عوام کو ہی ڈالوں میں اٹھا کر لے عوام کی ٹیکس سے بنے ہوئے خریدے ہوئے ڈالوں میں عوام کو ہی آپ اٹھا کر لے جاتے ہیں بے گناہ کیسز میں. تو گویا جی جو اتھارٹیرینزم ہے یہ زیادہ دیر ظاہر نہیں چلے گا، اس کو ختم ہونا پڑے گا. اور یہ جو حساب آپ کو ایونچولی دینا پڑے گا، اور اس وقت آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ کو کہاں سے لگ رہی ہے. جس طرح آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہی وقت آپ کے ساتھ آئے گا. لیکن خیر آپ تو اپنے اعمال بھگتیں گے، عوام کا کیا قصور ہے؟ پتہ نہیں ہم کیوں گیہوں کے ساتھ گھن کی طرح پسے چلے جا رہے ہیں.